یہ بتائیے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹیسپیٹ کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال تھا کتنے % ووٹر جو ہیں آپ کا نکلنے چاہیے ہیں اور ابھی تک کیا ٹرینڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ تو اس الیکشن کیمپین کو جو ہے نا بہت بری طریقے سے ڈسٹرب کیا گیا. پہلے 25 ستمبر کو یہ ہونے تھے الیکشن، اس وقت بڑا مومنٹم بلڈ ہو رہا تھا. پھر بغیر کسی وجہ جواب اس کو پوسٹپون کر دیا گیا کہ سیلاب ہے. حالانکہ کراچی کے اندر یا فیصل آباد کے اندر یا ننکانہ کے اندر یا پشاور کے اندر کون سا سیلاب تھا؟ اینی وے وہ مومنٹم. اس کے بعد الیکشن ہونے سے کوئی ہفتہ پہلے 8 دن پہلے وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا کہ جی اب تو پاکستان میں پولیس ہی ختم ہوگی، ہم سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. ایک غیر یقینی کی فضا رہی، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا نسبتاً. اگر میں کمپیئر کروں جولائی 17 کے جو بائی الیکشن تھے اس سے، تو ووٹر ٹرن آؤٹ اس سے تو کم نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہمارے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے تقریباً تمام سیٹس کے اوپر وہ ٹھیک جا رہے ہیں، الحمدللہ حالات اچھے ہیں. لیکن اسد صاحب میں اس پہ ایک چیز ویسے آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کر لوں، پھر میں سوال بھی پوچھ لوں گا. مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ یہ جو سٹاپ سٹارٹ ایک پورا چلتا رہا نا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو زیادہ ہوا ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب تو لگاتار ایک کیمپین میں رہے، ان کے جلسے نہیں رکے، ان کی وہ ہر جگہ جا کے انہوں نے تقریریں کی ہیں، آخر میں بھی وہ تقریریں کرتے رہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب ہم ملک سے باہر بیٹھی ہیں، ایک انٹرنل لڑائی کی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب گھر بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سڈنلی اس کو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو زیادہ نقصان ہوگا اس کا، یہ جو سٹاپ سٹارٹ چلتا رہا. لیکن ایک بتائیں کتنی سیٹوں پہ آپ خوش ہوں گے؟ 11 میں سے 8 قومی اسمبلی سے کتنی جیت جائیں تو آپ کہیں گے ہم نے یہ الیکشن، یعنی ایک فاتحانہ پریس کانفرنس ہوگی تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ مجموعی طور پر اسسمنٹ کریں گے ریزلٹس کی اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کس طرح جا رہی ہے، تو اگر 11 میں سے 8 سیٹس جو ہے تحریک انصاف جیتی ہے، لیٹس سے 6 قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی، تو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی ڈومیننٹ فورس ہے، اور اگلے الیکشن میں عمران خان کو روکنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. لیکن ہماری امید ہے کہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئیں، اور اس کی پاسبلٹی بھی ہے. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے بہتر بھی آ سکتے ہیں رزلٹ. اسد صاحب کون سی سیٹیں کمزور ہیں آپ کی، بتا سکیں گے؟ نہیں، کمزور تو ہماری سیٹ ابھی ووٹنگ ختم ہوئی نہیں، ابھی نہیں ختم ہوئی. ابھی میں نے 18 منٹ پہلے بتا دیں، کوئی گاڑی فرق نہیں پڑتا، پتہ تو چل گیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 سیٹس میں سے میں نے صبح جو خان صاحب کو اپنا تجزیہ بھجوایا تھا وہ میں بتا دوں کہ 11 میں سے میرا یہ کہنا تھا کہ 6 سیٹیں جو ہیں وہ تو ہم ڈیفینیٹلی جیت رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 4 سیٹس ایسی تھیں، 3 سے 4 سیٹ ایسی تھیں جہاں ہمارے خیال میں ہم بہتر پوزیشن میں تھے، ہم لیڈ کے اندر تھے، لیکن وہ مقابلے والی سیٹس تھیں. اور 1-2 سیٹس ایسی تھیں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس سے ہم یہ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ یہ سیٹ نکلے گی یا نہیں نکلے گی. ایک ایم پی اے کی شرک پور کی سیٹ اور ملتان کی سیٹ، اس پر تو کنسنسس ہے پی ٹی آئی میں کہ یہ شاید ہماری سیٹیں نہ نکلیں. از دیٹ کریکٹ؟ کون سی والی 2 کہی آپ نے؟ ملتان این اے اور شرک پور کی. نہیں یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ اتنی یہ کون سے بھی پی ٹی آئی والے ہیں جو اتنی جلدی دل ہاتھ. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم حلقہ وائز ساری کی ساری وہ میتھ کر رہے ہیں کہ جی فلانے کا اتنا ووٹ، پی ڈی ایم کا کلیکٹڈ اتنا ووٹ، اس کو اتنا پڑے گا، لیکن جب ایک سینس آف پرپز کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس نے جا کے ووٹ ڈالنا، اس کو پتا ہے کہ یہ سیٹ خالی ہو جانی ہے، اس کو پتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو عمران خان نے ایک اسٹرگل شروع کی ہوئی ہے آئندہ عام انتخابات حاصل کرنے کے، وہ ملیں گے نہیں ملیں گے، تو ایک چیلنجنگ ٹاسک تو آپ لوگوں کے لیے ہے. دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کا اگر ایم این اے کو جیتتا ہے تو وہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، اس کو فنڈز ملیں گے، اس کو ہو سکتا ہے وزارت بھی مل جائے. تو یہ جو ساری کی ساری آڈز اس وقت جو لگ رہا ہے آپ کے اگینسٹ ہیں، اور اس کے مقابلے میں سڈنلی آپ لوگوں کا ایک ویو چل رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر یہ جو ایکویشنز سامنے رکھیں تو اسٹل یو گائز آر ہوپ فل کہ جی بس آپ آئیں گے اور چھا جائیں گے، اور اس کے بعد آج رات کو جب الیکشنز آئیں گے تو نتائج آئیں گے تو کل لانگ مارچ کی بھی کال بھی آپ دے دی جائے گی، جی دیکھیں لوگوں نے تو ہمیں فیصلہ دے دیا اور اب ہمیں یہ چاہیے. اچھا خبر آپ بات جو کریں نا کہ جس طریقے سے سیاست کو دیکھا جاتا ہے وہ آپ بالکل درست کر رہے ہیں.
اور اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایک عام الیکشن ہو تو وہ ایم این اے جس نے جا کے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہی نہیں ہے تو ہمیں تو 8 کی 8 سیٹیں ہار جانی چاہیے. لیکن اس وقت عمران خان ہے وہ اپنی تحریک کو اس لیول کے اوپر لے گئے کہ انہوں نے واقعی میں وہ جو کہتے ہیں نا وہ حقیقت ہے کہ انہوں نے سیاست سے اوپر اٹھا لیا. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر نکل رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس لیے نہیں نکل رہا ہے کہ میری گلی میں بنے گی یا مجھے پانی ملے گا, وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بنانے کے لیے میرا یہ ایک حصہ میں ڈال رہا ہوں, اس کے اندر میں ووٹ ڈال کے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ مجھے غلامی جو ہے وہ منظور نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے خیال میں, اور جو تقریباً میرے خیال میں سرویز والا بھی آتے رہے, آپ نے وہ بھی دیکھے ہیں, آپ نے پتن کا کل ریلیز ہوا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹر اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اسیسمنٹ یہی ہم سن رہے ہیں, عمومی جو بھی سیاست کو دیکھنے کے زاویے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس وقت ناکام ہو چکے ہیں. اسیسمنٹ یہی ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ کامیابی کی صورت میں شاید کل آپ اعلان کر دیں کہ فلاں ڈیٹ کو ہم لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, ادروائز ہمیں الیکشن. وہ کوئی ضروری نہیں ہے, وہ تو خان صاحب اوور آل سچویشن دیکھ کے اپنے اس کے مطابق کریں گے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہی کو اعلان ہو جائے. اور کوئی سوال ہے اسد عمر صاحب سے؟ پھر اس میں ریزلٹ آنے کے بعد ہم پوچھیں گے. چوئی صاحب آپ کا سوال ہے؟ میں بھی کوئی پوچھنا نا. جی سر بالکل, بدامی صاحب نے پوچھنا ہے, چوئی صاحب اسد عمر صاحب, یہ آج کی ڈیولپمنٹس واٹ ایور یعنی, اور جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں اور کنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ کی جگہ مسلط کرایا گیا 9 اور 10 اپریل کی رات کو, ان کے بارے میں اکراس دی بورڈ یہ ہے کہ دے آر اے فیلئر آن آل اکاؤنٹس, خواہ وہ عوامی مسائل ہوں, قومی مفادات ہوں, ملک کے اندر استحکام ہو سیاسی یا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا ہو, اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ. اب آر یو انچنگ or jumping towards your success of holding free, fair and impartial election in the country. کیا assessment آپ کی؟ سر دیکھیں, جو صورتحال ہے وہ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے ڈسکرائب کر دی. یہ اب روزانہ گزرتے ہوئے دن کے ساتھ زیادہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کتنا شدید ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس تجربے کا, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ملک کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ رپورٹیں دیکھی, عالمی مارکیٹ جو ہیں, جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں, وہاں سے باقاعدہ طور پہ وہ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یقیناً پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ وہاں سے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اوپر بات ہو گئی ہے, جس کا خدشے کا اظہار پہلے کیا گیا تھا کہ پاکستان معاشی طور پہ اگر بہت ہی خطرناک صورتحال میں آ جائے گا تو پھر بات ادھر پہنچے گی. اب اس کی بات چیت شروع ہو گئی ہے. تو پوری بحیثیت قوم اور تحریک انصاف چھوڑ دیں, یہ ہم کدھر ملک کو لے جانا چاہتے ہیں, اور جس طرف ملک جا رہا ہے تاریخ کیا بولے گی. جو فیصلہ سازی کے جن کے پاس اختیار تھا انہوں نے کس کو دیکھتے ہوئے, ملک کی بہتری تو نہیں ہو سکتی. اور پھر میں وہی کہوں گا, ہمارا مطالبہ یہ تو نہیں عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو یا ہمیں جو ہے وہ کابینہ میں جگہ دے دو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بحران ختم کرو, پاکستان کو ایک نیا مینڈیٹ لینے دو. جس دن سیاسی بحران ختم ہوا اس دن سے آپ کی امید پیدا ہوگی کہ معاشی استحکام بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو اگر کوئی بھی ملک کا درد رکھتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جی وسیم, آپ کا سوال ہے کوئی؟ بس سر اصل مطلب جاتے تھے, آپ کا بھی ظاہر کراچی سے ظاہر تعلق, تو یہ آپ اس رائے سے ایگری کرتے ہیں کہ جو کراچی کے بارے میں بن رہی ہے 2 حلقوں کے بارے میں کہ 239 میں تو پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل لگتی ہے, لیکن یہ جو دوسرا والا مریض والا سائڈ ہے اس میں جو کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ ہے, گوٹ ووٹ کا, اور پھر عبدالحکیم بلوچ صاحب کا, تو وہ ایک ٹف سیٹ میں آپ نے جو کہا 2-3 ٹف سیٹس ہیں, اس میں سے ایک کراچی کی ملیر والی ہے. دیکھیں ہاں, ملیر کے اندر مقابلے کا زیادہ چانس تھا اور اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ بھی میں آپ بتا دوں پورے پاکستان میں اگر کسی سیٹ سے سب سے زیادہ ہمیں ٹھپے لگنے کی, دھاندلی ہونے کی, حکومتی مشینری استعمال ہونے کی خبریں آئی ہیں آج, وہ بھی ملیر سے آئی ہیں. تو وہ ایک اور پہلو ہے جس کی پیچیدہ ہو جاتی ہے صورتحال. لیکن جو ہم نے کل بیٹھ کے, کل میری کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے ملیر کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ اگر ہم اتنے ووٹ نکالتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ نکل جاتی ہے. وہ میں بتا دوں, ابھی میں نے آدھے گھنٹے پہلے جو اپڈیٹ لی تھی ہم 95% پہ پہنچ چکے تھے, تو 5 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ ٹارگٹ کراس کر جائیں گے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی سیٹ نکلتی ہے. جی
اسد عمر صاحب اور یعنی نو میٹر عمران خان کی کتنی بڑی پاپولر ویو ہے، کتنا پی ٹی آئی اسٹرگل کر رہی ہے، پچھلے 6 مہینے میں پاکستان میں اتنے کسی نے جلسے نہیں کیے جتنے پی ٹی آئی نے کامیاب جلسے کیے ہیں اور مہم چلائی ہے، اور نیریٹو جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر آ گئے. لیکن حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، نہ ہم نے الیکشن وقت سے پہلے کرانے ہیں. اسد عمر صاحب اور ان کے لیڈر جو ہے نا جو مرضی کرتے رہے، انہوں نے خواہشاں نے، اور خواہشاں گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل نہ پھرتا، نہ کچھ انہوں نے ملنا ہے، اور ان کو ہم نے بروٹ اپنی فورس سے کچل دینا. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ؟ سر یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی جس دن عمران خان کال دیں گے، اور اگر یہ فیصلہ کرنے کو نہیں تیار تو پھر پاکستان کی قوم ہی نہیں فیصلہ کرنا ہے. یہ بھی میں بالکل واضح کرتا ہوں، بار بار عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے سیکورٹی کے اہلکاروں کو آمنے سامنے کھڑا کرا دے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس بار دیکھنا نا، اس بار تو پنجاب کے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ 2 دن پہلے چھاپے پڑنے شروع ہو جائیں اور آدھی رات کو لوگوں کی دیواریں پھاڑ کے اندر جائیں، عورتوں کو. چلیں، بہت شکریہ اسد عمر صاحب موجود